الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید وفرقان الحمید خلقتانی من نار و خلقتہ من طین صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، حاضرین اور ناظرین، میری جانب سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ قبول ہو۔ آج کا ہمارا موضوع تواضع کو اختیار کرنا اور خود پسندی اور غرور سے اجتناب کرنا ہے۔ رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں، یعنی جو مومن بندے ہیں، وہ ہمیشہ تواضع کو اختیار کرتے ہیں۔ وہ کبھی بھی غرور کی جانب، تکبر کی جانب گامزن نہیں ہوتے، کیونکہ وہ یہ بات جان جاتے ہیں کہ غرور اور تکبر جو ہے ان کے کمال حاصل کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ تو لہٰذا وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ غرور اور تکبر جو ہے اس کا نتیجہ سوائے ہلاکت اور بربادی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وہ جانتے ہیں کتنی نعمتیں ایسی ہیں جو تکبر کی وجہ سے عذاب بن جاتی ہیں۔ وہ جانتے ہیں کتنی عزتیں ایسی ہیں جو غرور کی وجہ سے ذلت اختیار کر لیتی ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ کتنی طاقتیں ایسی ہیں جو تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، ناز کی وجہ سے کمزوری کا روپ دھار لیتی ہیں۔ اس لیے وہ غرور کو بہت بڑی بیماری سمجھتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں
کہ یہ جو ہے وبال جان ہے، اس لیے رحمان کے جو بندے ہیں، جو مومن بندے ہیں، وہ خود بھی غرور سے بچتے ہیں اور دوسروں کو بھی بچنے کی تاکید کرتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید کا اگر مطالعہ کیا جائے تو بے شمار ایسے واقعات ہیں جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائے۔ کیوں بیان فرمائے؟ اس لیے بیان فرمائے کہ مولا یہ چاہتا ہے کہ جو اس کے بندے ہیں کہ وہ ان چیزوں سے باز رہیں، محفوظ رہیں، اپنی زندگیوں کو ان سے پاک رکھیں۔ جیسے آپ لوگ جانتے ہیں، بڑا مشہور واقعہ ہے سیدنا آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا۔ مالک کائنات نے اس واقعہ کو بار بار جو ہے قرآن مجید میں مختلف سورہ میں بیان فرمایا، متعدد بار یہ واقعہ جو ہے آیا ہے۔ کیوں اتنی مرتبہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے اس واقعے کا ذکر کیا؟ اس کی بے شمار حکمتیں ہیں، لیکن دو حکمتیں اس وقت مختصر ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی حکمت تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اپنے بندوں کو یہ بات بار بار جو ہے یاد کرا رہی ہے کہ میرے نبی علیہ السلام کی جو بھی توہین کرے گا میں اسے نہیں بخشوں گا، وہ میری سزا سے نہیں بچ سکتا، وہ ہمیشہ کے لیے مردود بن جائے گا، کیونکہ سیدنا آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ مولا بار بار اس واقعے کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ کی ذات یہ واضح کرنا چاہتی ہے اپنے نبی علیہ السلام کی عزت کو، تعظیم کو، توقیر کو، تکریم کو، تاکہ جو میرے بندے ہوں، رحمان کے جو بندے ہوں، وہ جو ہے ہمیشہ جو ہے نبی علیہ السلام کی تعظیم کریں۔ ایک تو یہ حکمت واضح ہے، اور دوسری اس میں یہ حکمت واضح ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس اپنے بندوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہے کہ جو بھی فخر کرے گا، غرور کرے گا، تکبر کرے گا، اس کو میں مردود کر دوں گا، وہ مردود ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے اس واقعے کو بار بار جو ہے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ ابلیس جو تھا اس کو اپنا حال جو ہے پسند آیا، اس نے اپنے نفس پر اور اپنی اصل پر غرور کیا اور یہ کہا کہ میں بہتر ہوں، کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم علیہ السلام جو ہیں وہ مٹی سے بنے ہیں۔ سورہ سواد کی آیت نمبر 76 میں اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے اس واقعے کا ذکر فرمایا۔ خلقتانی من نار و خلقتہ من طین۔ اس نے کہا مولا
تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ جب اس نے اتنی بات کہی تو اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے اس اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جو تکبر کرتا ہے وہ مولا کائنات کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے اور اس کو ہمیشہ کے لیے مردود قرار دے دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ قدسیوں کے پڑوس سے بھی اس کو بھگا دیا کہ نکل جاؤ۔ اور اللہ کی ذات بار بار قرآن مجید میں اس بات کا اظہار کر رہی ہے کہ میں غرور کرنے والوں کو، تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح میرے دوست قوم عاد ہے، اس کو اپنی قوت اور سلطنت پر بہت زیادہ ناز تھا، غرور تھا۔ اس قوم نے پتہ کیا کہا؟ اس قوم نے یہ کہا کہ ہم سے بڑا طاقت والا کون ہے؟ بس یہ کہنے کی دیر ہوئی، مولا کائنات نے ان کو دنیا میں بھی عذاب دیا اور ان کے لیے آخرت میں بھی عذاب ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو یاد رکھو، غرور پسند نہیں ہے۔ جس نے بھی کرنے کی کوشش کی ہے نا، اللہ نے اس کو اس کا سبق ضرور سکھایا ہے۔ قرآن پاک کا واقعہ ہے، بڑا اہم واقعہ ہے، تفصیل تو اس کی پھر میں کسی دن بتاؤں گا، صرف آپ لوگوں کو ایک حوالے کے طور پہ تھوڑی سی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ میرے دوستو، سورہ توبہ میں اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے اس واقعے کا ذکر فرمایا، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا۔ اللہ کی ذات نے کہا اور حنین کے دن جب تم کو اپنی کثرت پر ناز تھا تو وہ تمہاری کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا، تمہارے کسی کام نہیں وہ آئی، کام پھر بھی خدا آیا۔ جو لوگ سعودیہ گئے ہوئے وہ جانتے ہیں کہ مکہ سے طائف جاتے ہوئے تقریباً یہ سینٹر میں ایک علاقہ حنین کا ہے جہاں یہ واقعہ پیش آیا۔ فتح مکہ کے تقریباً 2 ہفتے بعد مشرکین کے ساتھ جو ہے غزوہ جو ہے حنین برپا ہوا، تو بعض صحابہ نے یہ کہا تو ہم تعداد میں بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اب تو ہم اپنی تعداد کے زیادہ ہونے کی وجہ سے کسی سے مغلوب نہیں ہوں گے۔ تو میرے مولا کو یہ بات جو تھی پسند نہ آئی، تو پھر ایسا ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی تعداد 12,000 تھی، تقریباً 12,000۔ مشرکین کی تعداد 4,000 تھی۔ تو ایسا ہوا کہ انہوں نے تیروں کی ایسی بارش کی، مشرکین نے، اسلامی لشکر جو تھا اس کی ہوا اکھڑ گئی،
زمین وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی، اور بعض لوگوں نے میدان کو بھی چھوڑ دیا، تو پھر اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کے دل انور پر تسلی نازل کی، تسکین فرمائی آپ کی، اور مومنین کی تسکین جو تھی وہ نازل فرمائی، اور نا نظر آنے والے لشکر بھیجے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ آواز دو لوگوں کو کہ وہ جمع ہو جائیں، اور لوگ پھر آئے، جمع ہوئے، تو مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے صدقے سے فتح دی، اور یہ بات واضح کر دی کہ فتوحات تو میں دے رہا ہوں، تمہارا تعداد میں کم ہونا یا زیادہ ہونا یہ بات نہیں ہے، اصل بات تو یہ ہے کہ فتح تو میں دے رہا ہوں۔ تو ہمیشہ کے لیے ہم لوگوں کو یہ بات سمجھ آ دی کہ فقط میری ذات پہ بھروسہ کرنا ہے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے، فتح تمہاری ہوگی۔ میرے دوستو، 4-5 ایک ایسی چیزیں ہیں جس کے وجہ سے بندے جو ہیں وہ فخر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلی بات ہے علم۔ علم کی وجہ سے لوگ فخر کرنا شروع کر دیتے ہیں، جی میرے پاس بڑا علم ہے، اور اس علم کی وجہ سے وہ علم والوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں، اور ان سے استفادہ حاصل کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تباہی اور بربادی ایسے لوگوں کا مقدر بن جاتی ہے۔ علم تو تواضع سکھاتا ہے، انسانوں کا ادب سکھاتا ہے، انسانوں کی تکریم سکھاتا ہے۔ تو علم والے جو لوگ اصل علم والے ہوتے ہیں وہ تکبر نہیں کرتے، وہ کسی کو حقیر نہیں سمجھتے، بلکہ علم والوں کی عزت کرتے ہیں۔ اور دوسرا، ایک مال ایک ایسی چیز ہے جس وجہ سے بندہ جو ہے دوسروں کے اوپر جو ہے وہ فخر کرتا ہے۔ جب وہ مال کے فخر میں پڑ جاتا ہے تو وہ یوں سمجھتا ہے کہ میری جو برتری ہے دوسروں پہ قائم ہو جائے، اس برتری کو قائم کرنے کے لیے وہ بہت قسم کے ناجائز کام کرتا ہے، فضول خرچیاں کرتا ہے، اسراف کرتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اس کو برباد کر دیتی ہیں۔ مومن تو یہ سمجھتا ہے کہ اگر مجھے مال ملا ہے تو میرے رب کی عطا ہے، اس کی مہربانی ہے۔ اللہ زندہ۔ اور دوسرا، انسان کو فخر ہوتا ہے اپنی طاقت کا، اپنے عہدے کا، اپنے منصب کا۔ اس وجہ سے بندہ جو ہے وہ فخر میں آ کر لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، ستم کرتا ہے۔ جب وہ ظالم بن جاتا ہے تو پھر اللہ کی ذات اس کو پسند نہیں کرتی، پھر وہ برباد ہوتا ہے۔ یا پھر بندہ فخر کرتا ہے اپنے نسب کی وجہ سے، شرف کی وجہ سے۔ تو میرے دوستو، جو لوگ اپنے
نسبی شرافت کی وجہ سے اور خاندانی وجاہت کی وجہ سے لوگوں سے اعلیٰ ہونے کی سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم اعلیٰ ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اے اعلیٰ تو وہ ہے جس کا کردار اعلیٰ ہے، جس کی سوچ اعلیٰ ہے، جس کے فعل اعلیٰ ہیں، جس کا اخلاق اعلیٰ ہے۔ تو جس وجہ سے وہ اپنی خاندانی غرور میں پڑے رہتے ہیں، کردار سازی کی جانب وہ توجہ ہی نہیں دیتے، تو غرق ہو جاتے۔ رسوائی جو ہے ان کا مقدر یاد رکھے بنتی ہے۔ اور بعض لوگ جو ہیں اپنی عبادت کی وجہ سے بڑے فخر کرتے ہیں کہ ہم بڑے نمازی ہیں، کہ ہم بڑی اللہ اللہ کرتے ہیں، اور وہ دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ایسی عبادت کو یاد رکھیں قبول نہیں کرتے۔ عبادت تو وہ ہے جو جھک کے کی جائے، تواضع سے کی جائے۔ وہ عبادت کیسی ہے کہ جس میں تم کو فخر آ جائے، تم اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع ہو جاؤ۔ تو میرے دوست، وہ جو عبادت ایسی ہے جو آپ کو فخر میں مبتلا کر دے، وہ سمجھیں آپ کی بربادی کا سامان ہے۔ اب ان ساری چیزوں سے یارو بچنا کیسے ہے؟ ان چیزوں سے ہم ایسے بچیں گے کہ ہمارے دل میں اللہ رب العزت کا خوف ہونا چاہیے، ہمیشہ اس کو بڑا سمجھیں کہ بڑا وہ ہے، اور اس کے ذاکر بنے۔ جو مال آپ کے پاس ہے یہ سمجھیں یہ اس کی ہمارے اوپر مہربانی ہے، جو علم آپ کے پاس ہے یہ بھی اس کی مہربانی ہے، جو عزت آپ کے پاس ہے یہ بھی اس کی مہربانی ہے۔ تو عبادت تو ایسی ہونی چاہیے جو بندے کو خدا سے جوڑ دے۔ وہ عبادت کیسی ہے جو بندے کو خدا سے دور کر دے؟ میرے دوستو، میرے جملے بڑے قیمتی ہیں، اگر آپ کی سمجھ میں آ جائیں، خدا کی قسم اٹھا کر یہ بات کر رہا ہوں کہ مولا ہمیں سانس دے رہا ہے، ہم لے رہے ہیں، اس کی ایک اس نعمت کا بدل ہم نہیں دے سکتے۔ کبھی بھی اپنی عبادت میں فخر نہ کرنا، تم ساری زندگی عبادت کرتے رہو، میرے مالک کی ایک نعمت کا وہ عوض نہیں ہو سکتی۔ تمہاری بخشش ہونی ہے تو فقط اس کی رحمت سے ہونی ہے، ہمیشہ اس کی رحمت کو ڈھونڈو، اس کی رحمت کو پانے کی کوشش کرو۔ وہ رحمت کیسے ملے گی؟ جب تواضع کو اختیار کرو گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بنو گے، مومن بنو گے، رحمان کے بندے بنو گے۔ رحمان کے بندوں کی یہ شان ہوتی ہے، ان کے شب و روز جو ہیں وہ اللہ کی یاد میں گزرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری یہ بات کنٹینیو ہے۔ والسلام علیکم۔